جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد کے قابل احترام ساتھیوں، بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد کی مجلس عاملہ نے جماعتی کام اور اس کی سست رفتاری پر طویل غور و خوض کیا، جملہ نواحی اور زوایا کو زیر غور لایا اور مجلس عاملہ اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد میں افرادی قوت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ جماعت آگے نہیں جا رہی، اور حسرتاً کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تانے سننے پڑتے ہیں۔ لہذا جمعیت نے فیصلہ کیا کہ تربیت کے عنوان سے ایک کنونشن کا انعقاد کیا جائے، جس میں جماعتی اکابرین کو دعوت دے دی جائے اور وہ مختلف موضوعات پر کارکنوں کے سامنے تفصیلی بات کریں۔ اور میں رات تذکرہ کر رہا تھا حاجی امیر نواز خان صاحب سے کہ اس کے بعد اس قسم کا دوسرا کنونشن وہ انہی موضوعات کے لیے نہیں ہوگا، اور شاید کہ وہاں ہم جماعتی رفقا کو عصر حاضر کے تقاضوں کے حوالے سے ان کے معلومات میں اضافہ کرنے کے ناطے کسی غیر جماعتی سبجیکٹ ایکسپرٹ یا کسی میدان کے ماہر کو بلائیں اور وہ اپنے فن کے اعتبار سے ہمارے رفقا اور کارکنوں کو متعلقہ موضوع پر لیکچر دیا کریں، اس لیے کہ ہمیں یہ احساس ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے کہ جذباتی لحاظ سے یا عقیدے کی بنا پر ہماری وابستگیاں تو ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اللہ تعالی اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، لیکن معذرت سے اگر ہمارے کسی ذمہ دار سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کا ہدف کیا ہے، تو جواب تو مختصر یہ ہوگا جو ہمارا موٹو ہے کہ جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ اب ذرا سائل اگر ایک سٹیپ آگے بڑھے کہ یہ خدا کی زمین تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن خدا کا نظام کس چیز سے عبارت ہے، تو میرے خیال میں بشمول میرے کے کئی سارے بزرگوں کا یہ جواب ہوگا کہ جی وہاں پھر چور کی ہاتھ کاٹ دی جائے گی، ڈاکو کے ہاتھ پاؤں دونوں کاٹ دیے جائیں گے، قاتل کا قصاص کیا جائے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، اور یوں الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور وہ یوں کہ مغرب تو کئی سالوں سے اسلام کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جی اسلام کروئلٹی، بروئلٹی اور کٹنگ آف لمز، اعضاء اور جوارح کے کاٹنے سے عبارت ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا نہ تو مستقل کوئی سیاسی نظام ہے، نہ کوئی معاشی نظام ہے۔ اب آپ جسے ایک مولوی ہونے کے ناطے
اسلام کا سمبل اور علامت تصور کیا جاتا ہے، آپ نے تو بعینہ وہی تصور دے دیا جس کے حوالے سے مغرب کو پروپیگنڈے کا موقع مل رہا ہے۔ تو جی کبھی کوئی چیز بھی آپ کے پلے نہیں پڑے گی، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ بات تو وہی ہوئی جو واشنگٹن والے کہتے ہیں، بات وہی ہوئی جو برطانیہ والے کہتے ہیں، بات وہی ہوئی جو مغرب والے کہتے چلے آئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس تربیتی کنونشن کا مقصد ساتھیوں اور رفقا میں اپنے ہدف کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے بصیرت پیدا کرنا تھا۔ اور میرے محترم دوستو، بصیرت ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ کو ملے تو آپ بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے جان و مال کی قربانی اور فزت و رب الکعبہ کا مصداق بنتے رہیں گے۔ دیکھیے جی، قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا کہ قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، جو کچھ میں نے اپنے قول و عمل، کردار و سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا، آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا، یہی میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میری دعوت کا خلاصہ آپ کو اللہ کی جانب بلانا ہے، اور وہ ساتھ یہی بات کہ اعلی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اگر کسی فکر و نظر کی لیڈنگ کر رہا ہوں تو میں بھی بصیرت کے اعتبار سے، اور جو کوئی میرا ساتھ دے چکے ہیں وہ بھی بصیرت کے حوالے سے بات کرتے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا لگاؤ کوئی جذباتی اور ایموشنل قسم کا ہے۔ تو بصیرت یہ اساسی چیز ہے، جب آپ کسی بھی نقطے پر مطمئن ہو جائیں گے، آپ کی بصیرت پیدا ہوگی، سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، تو پھر وہاں آپ کو کسی قسم کی قربانی وہ مشکل نظر نہیں آئے گی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا تو تاثر و رد عمل یہی تھا کہ فزت و رب الکعبہ، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے اوقات کو قربان کیا تو تاثر اور رد عمل یہی تھا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جس کا صلہ ہمیں ضرور ملنا ہے خدا کے ہاں۔ آج تک میں معذرت سے کہتا ہوں، میں مطمئن نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں جماعت کا کیا اس کا صلہ مجھے خدا کے ہاں ملے گا، اور یہ اس لیے کہ میری بصیرت پیدا نہیں ہوئی، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہا، مجھے اطمینان نصیب نہیں ہو رہا۔ تو میرے ساتھی اور محترم دوستو، پھر ہم اسے میئر پریکٹس کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خالی خولی پریکٹس ہے جس کا ثمرہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا جماعت نے یہ ضروری سمجھا کہ تربیت کے حوالے سے ایک کنونشن کا اہتمام کیا جائے، مختلف موضوعات پر ہمارے بزرگ ساتھیوں کے سامنے سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے لوٹ کے جائیں گے تو داعی بن کے جائیں گے۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جب لوگوں نے محض عبادت شروع کی تو وہ لوگ اللہ کے غیظ و غضب سے نہیں بچے، اور جب عبادت کے ساتھ انہوں نے دعوت کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، دعوت اور عبادت کی کمبینیشن بنائی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو فوز کامیابی کے ساحل پہ سے ہمکنار کروایا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، مجھے جو موضوع دے دی گئی ہے، موضوع ہے جماعتی تشکیل۔ جماعتی تشکیل بس ایک ہی کہہ سکتے ہیں، جب جماعتی تشکیل ہو جائے تو ذمہ داری خود بخود آدمی کو ازبر ہو جاتی ہے، اور جب تک جماعتی تشکیل نہ ہو تو کسی کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں کئی سارے ضلعوں کے ذمہ دار حضرات وہ موجود نہیں، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے کہوں جماعت تشکیل نہیں کیا، ورنہ جماعت تشکیل ہوتی تو آج تمام ذمہ دار یہاں حاضر ہو جاتے، اور انشاءاللہ صوبائی جمعیت نے فیصلہ کیا ہے کہ انہی ذمہ داروں سے جواب طلبی کی جائے گی، لیکن اس بار انہیں معاف کیا جائے گا، اور آئندہ کے لیے جو بھی سزا جماعت تجویز کرے گی تو وہ سزا انہیں ملے گی ضرور۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں،
جماعتی تشکیل اور ذمہ داریاں. اب جماعت یہ کیا ہے اور جماعت کے انگریڈینٹس، فیکٹرز، اجزائے ترکیبی یا موٹیوز اور محرکات یہ کیا کچھ ہوتے ہیں. تو ایک بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یوں کہ انسان بائی ہز ویری نیچر، اپنے فطرت کے اعتبار سے یہ سماجی ہے. انسان فطرت کے اعتبار سے یہ معاشرتی ہے اور معاشرت ہی تعبیر ہے جماعتی زندگی کی. دیکھیے جی، لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں فلاں کمیونسٹ ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ فطری اعتبار سے انسان کمیونسٹ ہو کہہ رہا ہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے کمیونسٹ ہونے کا معنی اجتماعیت پہ یقین رکھنا، سماجی زندگی پہ یقین رکھنا، معاشرتی طرز عمل پہ یقین رکھنا. تو لغوی اعتبار سے تو انسان نے سوشلسٹ ہونا ہی ہے، انسان نے کمیونسٹ ہونا ہی ہے. ہاں، جہاں تک سوشلزم اور کمیونزم نظاموں کا تعلق ہے وہ علیحدہ بات ہے. تو میرے محترم دوستو، یہی وجہ ہے کہ ایرسٹاٹل کہتے ہیں کہ انسان یہ سوشل اینیمل ہے، یہ سماجی حیوان ہے، یہ معاشرتی حیوان ہے، یہ معاشرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ جوڑ اور لگاؤ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اسے تنہائی میں اس کی استعدادات اور اس کی صلاحیتیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ تمام مہذب دنیا کے قوانین نے سالٹری کنفائنمنٹ یا قید تنہائی کو جرم عظیم قرار دیا ہے. اور آدمی چاہے کتنے بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، آپ اسے سالٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے، آپ اسے قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ اس کے فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے. فطری طور پر انسان یہ سماجی واقعہ ہوا ہے، یہ معاشرتی واقعہ ہوا ہے. اب اس کی جماعت عبارت کی کس چیز سے؟ تو کسی کا تعلق صرف اپنی بیوی تک محدود رہتا ہے، یہ 2 رکنی جماعت ہے. کسی کا تعلق بیوی اور بچوں تک محدود رہتا ہے، 5 رکنی یا 6 رکنی جماعت ہے. کسی کا تعلق اپنی عزیزداری اور اپنے قبیلے تک محدود ہوتا ہے تو یہ 100-150 افراد کی جماعت ہو گئی. اور کسی کا تعلق یہ اس سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ جماعت کا ممبر بننا اور جماعت کا ممبر ہونا اختیاری انداز سے یا اضطراری انداز سے آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے، نہ اسے اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ نے ضرور جماعت کے کسی تصور کے ساتھ وابستہ ہونا ہے. بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں، لیکن جو کچھ میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے اذہان میں پہلے سے ہے، آپ کے فکر و قلب میں پہلے سے یہ چیزیں موجود ہیں. کیا یہ ریپیٹیشن اور تکرار ٹھیک جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جس جماعت کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے تو وہ جماعت کیا چیز ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جماعت کی تشکیل کے لیے 2 چیزیں اساسی ہوا کرتی ہیں. ایک چیز نصب العین کا تعین، ہدف کا تعین، ایم کا تعین، آبجیکٹ کا تعین. آپ اگر کسی کو دعوت دیں اپنی جماعت میں شمولیت کی تو وہ آپ سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ آپ کے جماعت کا منشور کیا ہے، پروگرام کیا ہے، ہدف کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. تو کوئی جواب دیتا رہے گا ہم غریب پروری کے حوالے سے لڑ رہے ہیں، کوئی کہے گا ہم قومیت کے اعتبار سے قومیتوں کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جمعیت کے ساتھی کا جواب یہ ہوگا کہ ہم خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کر کے رہیں گے. یہی بات ہوئی نصب العین کی، یہی بات ہوئی ہدف کی. اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا آپ سے پروگرام پوچھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بریف اور مختصراً اسی سائل سے کہہ دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب بظاہر تو 2 مختصر جملے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں مشکات کے اندر روایت، اس سے کسی نے پوچھا کہ الیست کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ یہ جنت کی کنجی نہیں؟ تو اس نے عجیب حکیمانہ جواب دیا، اس بات کی تردید تو نہیں کی کہ یہ مفتاح ہے یا نہیں، بلکہ اس کی توثیق کی کہ مفتاح ضرور ہے، لیکن وما من مفتاح الا وله اسنان
کوئی کنجی آج تک یہ نہیں دیکھی گئی کہ اس کے دندانے نہ ہو اور وہ کسی قفل کو کھولنے کے قابل رہے. تو اسی نے پوچھ لیا وما اسنانھا، اس کے دندانے کیا ہیں، اس کے دانت کیا ہیں؟ تو جواب ملا کہ الاعمال الصالحہ، صالح کردار، صالح اعمال، یہ اسی کنجی کے دندانے ہیں، تبھی یہ کارگر رہے گی کہ وہ اس قفل اور اس تالے کو کھولے. تو میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدف اور نصب العین کے حوالے سے ان بریف جو چیز سائلین کے اذہان میں بٹائی تو وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ بظاہر تو مختصر دو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ جملہ فی الحقیقت حلف وفاداری ہے جماعتی زندگی میں. آئی ہیئر بائی سالملی افرم، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اقرار صالح کرتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب کیا ہوا اس کلمہ کے پڑھنے سے؟ آپ نے اقرار صرف نہیں کیا، آپ ایک ایگریمنٹ اور باہمی معاہدے میں منسلک ہو گئے کہ او خدا، میں نے وہی کام کرنا ہے جس پر آپ کی مرضی موقوف ہے، میں نے اس طریقے پر چلنا ہے جو طریقہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے حوالے سے متعین فرمایا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بانی اور مؤسس تھے، کسی نے پوچھا حضرت کلمہ کا مختصر مفہوم اور معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو ہی حصے ہیں، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی آبجیکٹ کیا ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی طریقہ کار کیا ہوگا اسی مقصد تک جا پہنچنے کے لیے. تو میرے خیال میں مسلمان کے لیے تو اس سے یعنی زیادہ بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ جی آپ کا ہدف ہے لا الہ الا اللہ، جس سے ہم تعبیر کرتے ہیں خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اور اسی کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا محمد الرسول اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہدف تک جا پہنچنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا تھا. تو یہ ہے جماعتی تشکیل اور ذمہ داریاں، کیونکہ ہم جس جماعت سے منسلک ہیں وہ تو اس کلمے کی نظام کی بات کرتے ہیں، وہ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، خدا کے نظام کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہے جماعتی تشکیل اور ذمہ داریاں کہ ہدف متعین ہو کہ ہمارا ہدف یہ ہے، نصب العین یہ ہے کہ زمین خدا کی زمین. تو نظام کس کا؟ نظام کس کا؟ خدا کا. قرآن کریم نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار خاص اسی خدا کے لیے ہے صفت خلق اور اسی خدا کے لیے ہے صفت امر. اور فقہائے کرام کتب فقہ کے اندر دو چیزوں کی تشریح کر جاتے ہیں، امر کی بیدک، کتاب النکاح میں امر کی بیدک، اور پھر وہاں محشیین وہ لکھ لیتے ہیں کہ حکم کی بیدک یا امر کی بیدک. اس میں فرق کیا ہے، آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ حکم آپ کے ہاتھ میں ہے یا امر آپ کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں پہ وہ تشریح کر جاتے ہیں کہ لفظ حکم یہ ذرا محدود ہے اور لفظ امر حکم کے مقابلے میں وسیع تر ہے. لفظ امر حکم کے مقابلے میں وسیع تر ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ الا لہ الخلق، صفت خلق یہ اللہ کے لیے، والامر تو صفت امر بھی اللہ کے لیے. اب لفظ امر کی وسعت کے اعتبار سے کوئی کسی قسم کا تعویل کر سکتا تھا، تو قرآن کریم کی دوسری آیت نے اس کی توضیح کر دی کہ الا لہ الحکم، الا لہ الحکم، خبردار حکم اللہ تعالی کے شان کو ذات کو سزاوار ہے. الا لہ الحکم، اب حکم منطقی اعتبار سے کیا ہے؟ فقہا کے نزدیک حکم کس چیز کو کہتے ہیں اور حکم کا متبادر معنی کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الا لہ الحکم، سپرمیسی، سورینٹی، مقدرت اور حاکمیت یہ صرف اللہ بزرگ و برتر کا استحقاق ہے. سوائے اللہ کے کوئی دوسرا یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ حکومت کا دعوے دار بنے، وہ حکمرانی کا دعوے دار بنے. اور حکومت اور حکمرانی کا دعوے دار بننا اپنی مرضی کے کسی قانون کا نفاذ ہے. اور آپ دیکھیے سورہ الروم کے اندر روم اور فارس کے درمیان
ایک جھگڑا ہوا اور وہاں رومی اہل کتاب تھے، وہ شکست کھا گئے. اہل فارس یہ آتش پرست تھے، وہ کامیاب ہو گئے. اہل مکہ نے بغلیں بجائی کہ وہاں بھی اہل کتاب خائب و خاسر اور حاکم بدہن، یہاں بھی اہل کتاب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی خائب و خاسر ہو کے رہیں گے. وہاں ہمارے رفقا غالب اور یہاں بھی ہم ہی غالب ہو کے رہیں گے. تو اللہ کریم نے جواب میں فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. ٹھیک ہے، رومی مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، لیکن 3 سے لے کر 10 سالوں کی مدت کے اندر اندر وہ اہل فارس پہ غالب ہو کے رہیں گے. لیکن اب اہل کتاب ہونے کے باوجود رومی بھی الہامی دین سے برگشتہ اور فارس والے وہ تو اختراعی دین کے پیروکار، یہ بھی اختراع کے تابع، وہ بھی اختراع کے تابع. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ یہ اختراع والے دعوے دار ہیں الہامیت کے اور وہ اختراع والے وہ دعویٰ نہیں کرتے الہامی دین کے اتباع کے. ان کا اختراعی فلسفہ ہے، وہ اس کا اتباع کر رہے ہیں. تو رب العالمین نے فرمایا کہ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، اور فوراً فرمایا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد. بلاک ہوتے رہیں گے، کبھی روم غالب آ کے رہے گا، کبھی فارس غالب آ کے رہے گا، لیکن آپ کا کیا تعلق کسی مشرقی بلاک سے، آپ کا کیا تعلق کسی مغربی بلاک سے، آپ کا کیا تعلق کسی کیپٹلزم کے تصور سے، آپ کا کیا تعلق کمیونزم اور سوشلزم کے تصور سے. آپ کا اساسی عقیدہ اور نظریہ، آپ کا اساسی نصب العین کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد. یہ جو تغیرات اور انقلابات رونما ہو گئے دنیا میں، انہی انقلابات کے رونما ہونے سے قبل بھی نصب العین یہی تھا کہ سپرمیسی اور سورنٹی، حاکمیت اعلیٰ اور مقدرت اعلیٰ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا، اور انقلابات کے بعد بھی اسی میں تزلزل اور تذبذب نہیں آنا چاہیے. للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ آج بھی عقیدہ وہی، آج بھی نصب العین وہی کہ سپرمیسی اور سورنٹی، مقدرت اور حاکمیت یہ صرف اللہ بزرگ و برتر کا. ہم کبھی کبھی کمپرومائز کرنے پر آ جاتے ہیں کہ جی دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں اور ذرا اب ہم نے اسلام کی بات پیچھے دھکیلنی ہے اور سیکولرزم کے حوالے سے اپنے ہدف تک جا پہنچنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا میں اپنے عقیدے پر کمپرومائز کر جاؤں؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ میں حوصلہ ہار گیا، میں ڈسکریج ہوتا گیا، سرے سے عقیدہ ہی نہیں رہا. میں نے شکست تسلیم کر لی کہ جی آج سیکولرزم وہ اس کی عملیت ممکن ہے، فلاحزم کی عملیت ممکن ہے، لیکن جو عقیدہ اور نظریہ میرا ہے اس کا عقیدہ سرے سے ممکن نہیں الا کہ آپ چور دروازے سے وہاں پہ آ چلیں. تو میرے محترم دوستو، رب العالمین نے اسی ناپاک تصور کو اسی ایک جملے کے حوالے سے ختم کر دیا کہ للہ الامر من قبل و من بعد. آپ نے اسی عقیدے اور نظریے، آبجیکٹ اور نصب العین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنی، چاہے فارس غالب آ جائے، چاہے روم غالب آ جائے، چاہے امریکہ والے سپریم بنے، چاہے روس والے سپریم بنے، چاہے کوئی دوسری قوت وہ ابھر آئے دنیا میں، لیکن آپ کا عقیدہ یہی رہے گا کہ لا الہ الا اللہ. آپ ذرا زور سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اور اسی چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں. اب ذرا ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں. موضوع تو ہے حضرت مولانا محمد خان صاحب شیرانی کا، مولانا محمد خان صاحب شیرانی کا، اور آپ لوگ رات کے وقت ہی کہہ چکے تھے کہ کل انشاءاللہ ہم مولانا شیرانی کا بیان سنیں گے نا؟ تو مولانا انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، مولانا بیان فرمائیں گے اپنی موضوع پر کہ نظریے کی اہمیت. تو اب نظریہ ہے کیا بلا، اصل موضوع تو ہے تو مولانا کی، لیکن چونکہ میرے موضوع کے لیے یہ تمہید ہے، یہ اساس ہے، اس لیے میں ذرا مختصراً عرض کروں کہ اب نظریہ ہے کیا بلا. آپ انگلش ڈکشنری اٹھائیں تو وہاں آپ کو کئی سارے الفاظ ملیں گے. آؤٹ لک، وہاں آپ کو لفظ ملے گا آئیڈیالوجی، اور اسی کے بالکل سامنے اس کا ترجمہ لکھا ہوگا بلیف، اور ترجمہ لکھا ہوگا فید. معنی یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے نظریہ اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سید الطائفہ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ
ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو پکے نظریاتی لوگ ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو پکے نظریاتی لوگ ہیں۔ اس کا معنی یہی ہوا کہ ایمان نظریہ ہے اور نظریہ ایمان ہے، ایمان نظریہ ہے اور نظریہ ایمان ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ میں عرض کرتا جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ جذبہ بھی کبھی کبھار نظریہ بن جاتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر نظریہ جذبہ نہیں ہوا کرتا۔ ان کے درمیان فطری طور پر امتیاز اور ڈسٹنکشن ہے، یہ فطری طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہے۔ کبھی نظریہ جذبہ بن جاتا ہے جس طرح ہمارا ہے کہ بصیرت پیدا نہیں کی، ہمارا نظریہ جذبہ بن گیا ہے، اور کبھی کبھار جذبہ نظریہ بن جاتا ہے جس طرح کیپٹلسٹوں کا اور کمیونسٹوں کا ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ ہے ایموشن، وہ ہے ایک داخلی داعیہ یا ماحول اور سراؤنڈنگ کے تاثر سے ایک چیز ابری ذہن میں، اسے کلمات اور الفاظ کی زبان دے دی گئی، اسے کمیونزم کا نام دے دیا گیا، سوشلزم کا نام دے دیا گیا، کیپٹلزم کا نام دے دیا گیا، یا کسی اور چیز کا نام دے دیا گیا، اور لیٹر آن وہ لوگ اسے مذہب کے مقام پہ لے آئے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیونزم جو ہے یا سوشلزم، یہ مذہب کا حریف نہیں ہوتا، یہ مذہب کا حریف ہے، کیونکہ یہ مذہب کی جگہ لے چکا ہے۔ ہر باطل نظریہ وہ دین کی جگہ لے لیتا ہے، کیونکہ دین کا حاصل یا مذہب کا حاصل وہ یہ ہو کہ آپ کا بلیف اور فیض ایک مرکزی نقطہ پہ مرتکز ہو جائے اور آپ اسی پر اعتقاد اور ایقان رکھے۔ تو اب آپ کمیونسٹوں کی کتاب اٹھائیں تو لینن کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ کارل مارکس اور اینجل سے غلطی ہو سکتی تھی؟ وہ تو معیاری انسان تھے، غلطی اور خطا سے مبرہ تھے، وہ غلطی اور they were beyond any error and mistake، وہ کسی بھی خطا کا ارتکاب نہ کر سکتے تھے، وہ کسی بھی غلطی کا ارتکاب نہ کر سکتے تھے۔ اب بحیثیت مسلم ہونے کے ہمارا یہ عقیدہ انسانوں میں کس قسم کے انسانوں کے متعلق ہے؟ پیغمبروں کے متعلق۔ تو اب پتہ لگ گیا کہ کمیونزم یہ بالکل مذہب کی جگہ لے چکا تھا، اور تبھی تو وہ انقلاب برپا کیا۔ چاہے ایک چیز بنیادی طور پر جذبہ ہو، جب تک وہ نظریے کی نہج پہ نہ پہنچ جائے تو انقلاب کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ یہ ایک اساسی نقطہ ہے۔ اور دیکھیے جی، ماؤ زے تنگ کے نام لیواؤں نے ویتنام کی جنگ میں جب بھی کسی امریکی جہاز کو مار کرایا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ بائی دی گریس آف گریٹ ماؤ اینڈ ہز ریڈ بک، بائی دی گریس آف گریٹ ماؤ اینڈ ہز ریڈ بک، یہ عظیم ماؤ زے تنگ اور اس کے کتاب الاحمر کی برکتوں سے ہم نے یہ کامیابی حاصل کی۔ اب یہ عقیدہ یہ دین کا عقیدہ ہوتا ہے یا کوئی خالی خوری جذبہ ہوتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جذبہ کبھی کبھار نظریے کے مقام پر جا پہنچتا ہے اور تبھی وہاں اس کے کامیابی کے امکانات وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان یہ نظریہ ہے، ایمان یہ عقیدہ ہے، الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لا چکے ہیں، پکے نظریاتی لوگ ہیں۔ اور ساتھ قرآن کریم بار بار تکرار پہ تکرار کر جاتا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب عمل صالح کیا ہے۔ تو یہی سعید الطائفہ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کی بہترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کردار جس کا تقاضا یہ فیض اور بلیف کرے، یہ عقیدہ اور نظریہ جس عمل کا مقتضی ہو اسے کہتے ہیں عمل صالح۔ اگر وہ اس کے مقتضا کے خلاف ہو تو آپ چاہے صالح بھی کنسیڈر کرتے رہے، اسے صالح بھی سمجھے، صالح بھی سوچتے رہے، لیکن قرآن کریم اسے عمل صالح کا نام نہیں دیا کرتا، کیونکہ وہ ایمان کا مقتضا نہیں، وہ اسی آؤٹ لک اور فیض کا مقتضا نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ایک چیز ہوئی نصب العین اور دوسری چیز ہوئی عمل صالح، کہ اسی ایمان، عقیدے اور نظریے کے مقتضا پر آپ اپنے کردار کو استوار کریں، فعالیت پیدا کریں۔ اب تنہا کبھی کبھار کوئی آدمی کسی ہدف تک نہیں جا پہنچ سکتا، اس نے اوروں کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی زمیندار پر کام کا برڈن بڑھ جاتا ہے تو اپنے اعزاء اور اقارب کو بلا لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹائیے، میرا تعاون کیجیے۔ اب کام جتنا عظیم تر ہو اس کے لیے اتنے زیادہ رفقا چاہیے۔ اب ہمارا کام خدا کی زمین پر، خدا کا نظام، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے کہ بہت بڑا کام، تو اس کے لیے بہت بڑی جماعت کی ضرورت ہے،
اس کے لیے بہت بڑی جماعت کی. یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ منطقی ہے, یہ لاجیکل ہے, یہ بالکل عقلی اور ریزنیبل ہے کہ فقہ کیسے پیدا ہوں گے. سورہ المزمل قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. مفسرین کرام جو کچھ فرماتے ہیں ٹھیک اور صحیح فرماتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ المزمل میں یہ زا کا جو کلمہ ہے یہ مشدد ہے, اس پہ شد ہے, تو اس کا اصل تھا المتزمل, اور تا زا میں مدغم ہو گیا قرب مخرج کی وجہ سے, اور مانا اس کا ٹیرا کہ المتلفف بثیابہ. تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑے ہوئے تھا. تو مدثر کے شان نزول میں تو مفسرین کرام نے لکھا ہے, لیکن یہاں اس کا مقصد کیا. تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دونوں صورتیں ایک ہی وقت کی نازل شدہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑے ہوئے تھے, تو اللہ کریم نے مخاطب فرمایا کہ یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل. اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مدثر کا تعلق تو اسی واقعہ سے ہے, اور یا ایھا المزمل کا کہنا یہ تحریض کے لیے ہے, ترغیب کے لیے ہے, دعوت پر مزید تیزی دلانے کے لیے ہے کہ یا ایھا المزمل کام آپ کا اتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے کمبل نہیں اوڑھنا, آپ نے 24 گھنٹے مسلسل جدوجہد کرنی ہے. قم اللیل, آپ رات بھر یہ محنت کیا کریں, الا قلیلا. اور ایک قرات جو اگرچہ ہے شاذ, قراء کے نزدیک قرات ہے شاذ کہ یہ زا مخفف ہے, یا ایھا المزمل, المزمل نہیں, یا ایھا المزمل. تو پھر باب تفعیل کا صیغہ ہے اس میں فاعل کا, تزمیل سے ماخوذ ہے, اور تزمیل کا معنی ہے کجاوے کے لیے رفیق سفر پیدا کرنا ہے, کجاوا کے لیے رفیق سفر پیدا کرنا. جی زمیل الصف کلاس فیلو, زمیل الغرفہ رومیٹ, زمیل الغرفہ رومیٹ یعنی اس میں رفاقت کا تصور ہے لفظ زمیل تزمیل اور تزمل میں. تو میرے محترم دوستو, حضرت امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل, او میرے محبوب جو اپنے آپ کے لیے رفیق سفر پیدا کرتا ہے, اور پھر کجاوے کا رفیق سفر ایسا ہوتا ہے کہ جتنی مسافت آپ طے کرتے جائیں اتنی مسافت آپ کی ساتھی کی کٹے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کجاوے میں ایک جانب ایک آدمی بیٹھا, دوسری جانب دوسرا آدمی بیٹھا, اور اونٹ روانہ ہو گیا, اونٹ روانہ ہو گیا. اب یہ اونٹ جو حرکت کرتا ہے کجاوا بھی متحرک ہے, اور کجاوا ایک حیز سے دوسرے حیز میں منتقل ہو جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ کہ دونوں سوار بھی ایک ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے. تو حضرت امام سندھی فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہم سنگ چلایا کریں. ایسا نہیں کہ میں جا رہا ہوں آپ پیچھے پھر آ کے رہیں, نہیں, آپ اپنے ساتھی کو ہاتھ سے پکڑ کر کجاوے کی رفیق کی طرح اپنے ساتھ چلائیں, تبھی جماعت جماعت بنے گی. جی, اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ جماعت کا تصور وہاں مفقود ہوتا جا رہے گا. تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انہی آیات کا مفہوم تو واضح ہے, لیکن ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. مفسرین کرام فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, عبادت کے لیے رات کی تاریکی میں, عبادت کے لیے رات کی تاریکی میں جاگنا, تہجد پڑھنا, یہ بہت بہترین عبادت ہے. اشد وطئا او موافقۃ للقلب واقوم قیلا واعدل قولا. آدمی یکسوئی سے خدا کے ساتھ مناجات کیا کرتا ہے. اور امام سندھی فرماتے ہیں کہ جب آپ مزمل کے قرات شاذ کو لے لیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ان الدعوۃ الناشئۃ فی اللیل اشد موافقۃ للقلب. اگر آپ رات کی تاریکی میں دعوت لے کر کسی کے دروازے پر جا پہنچے اور آپ اسے بتائیں کہ میں آپ کے پاس ایک درد لے آیا ہوں اور وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, تو حضرت امام سندھی فرماتے ہیں کہ یہ بات اس کے قلب و دماغ میں سرایت کر کے رہے گی, اور وہ ضرور اس دعوت کے قبول کرنے پر آمادہ ہوگا. تو میرے محترم دوستو, اب ہدف اور نصب العین تو متعین ہو گیا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام. چونکہ مقصد بہت عظیم تر ہے, اس کے لیے آپ کو رفقا کی ضرورت ہوگی, اور رفقا تب پیدا ہوں گے جب آپ دعوت دیتے چلیں گے اور دعوت دیتے رہیں گے. قرآن کریم نے فرمایا کہ ادعو
इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़ति अल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। मेरे पैगंबर उदो, आप बुलावा कीजिए, किस तरफ? चाय के लिए, रोटी के लिए नहीं, इला सबील रब्बिका, इला सबील रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ। अब मुफस्सिरीन किराम अल्लाह ताला इनके मराक़िद को मुनव्वर बनाए, अजीब नुक्ते उन्होंने समो दिए हैं। यहां वो फरमाते हैं कि इला सबील रब्बिका उदो, इला सबील रब्बिका नहीं फरमाया कि इला सबील इलाहिका और इला सबील रहीमिका और इला सबील किसी दूसरे इसमें सिफती का सहारा लेकर, इस तरह नहीं कहा। उदो इला सबील रब्बिका। अब रब के दो मफहूम मुतय्यन हैं। एक तो रब का आम मफहूम कि वो जात जो किसी चीज को तदरीजन और ग्रेजुअली मकाम कमाल तक जा पहुंचाए तो उसे कहते हैं रब, और ये सिफत अल्लाह ताला की है कि हर चीज को तदरीजन और ग्रेजुअली मकाम कमाल तक जा पहुंचता है। और दूसरा माना लफ्ज रब का, आप अरबी इंटू इंग्लिश वो डिक्शनरी उठाए तो वहां आपको रब के सामने इंग्लिश तर्जमा लिखा हुआ नजर आएगा, लॉर्ड, लॉर्ड या ओनर, मालिक। इसी वजह से तो अरब कहते हैं रब्बुद्दार, घर का मालिक, रब्बुद्दाब्बा, दाब्बे का मालिक, रब्बुल माल, पैसों का मालिक, रब्बुल अर्ज, जमीन का मालिक, द ओनर ऑफ द लैंड। और जब ये रब मुतलक आ जाता है, किसी दूसरे लफ्ज का तस्करा साथ न हो या तस्करा हो जुमला कायनात का, मसलन रब्बुल आलमीन या रब्बुल अरबाब, तो वहां द सुप्रीम एंड सॉवरेन लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कायनात का मुत्तकुल अनान और बिला शिरकत गैरे मुख्तदिर आला। तो अल्लाह करीम ने दोनों चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहन में रखनी कि उदो इला सबील रब्बिका। आपने तरबियत का अंदाज अपनाना है जिस तरह के आपके रब ने आपकी रूहानी तरबियत फरमाई है। तो दावत में तरबियत का पहलू, शफकत का पहलू ये मद्देनजर रहना चाहिए। जिस तरह एक माली पौधों की तरबियत किया करता है इंतहाई शफकत से, एक जमींदार अपने वो बैल गाय वगैरह की तरबियत करता है शफकत के अंदाज से, तो इस तरह किसी जमात का बड़ा वो तरबियत करता रहेगा या दावत देता रहेगा शफकत के अंदाज से कि भाई मैं एक दर्द ले आया हूं, आप जरा मेरी बात को तो सुने। ठीक है जी, आप फिर मुझे क्वेश्चन करें, मैं इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। तो फरमाया उदो इला सबील रब्बिका। और दूसरी बात कि उदो इला सबील रब्बिका, आपने दावत देनी है तो अल्लाह की रुबूबियत का तस्वुर आम करना है बिल हिकमा। और जो दावत आप दे रहे हैं वो हिकमत के हवाले से दिया करें। अब हिकमत किया बला है और हिकमत का माना और मफहूम किया है, तो मुफस्सिरीन किराम ने इसके मुख्तलिफ मानी लिखे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते कि कुल्लु हिकमतिन फिल कुरान फहिय सुन्ना। कुरान में जहां लफ्ज हिकमत आया है उसका माना है सुन्ना, यानी वो मुरव्वजा तरीका जिसे इस्तेहसान की नजरों से देखा जाता है, या सुन्नत वो तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। तो हमारे लिए तो हुक्म ये होगा कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, नबी के तरीके पर आप दावत दिया करें। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब थे तो वहां फिर सुन्नत का माना किया होगा। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अल हिकमा हुवल कौल बिहैस युकर्रिबुल मवज़ूआ इला अफ़हामिल मुखातबीन। इस अंदाज से बात करना है कि मुखातब दोस्तों के जहन में वो बात रच बस जाए, वो बात यानी फसाहत और बलागत के अंदाज से, ताकि लोग समझ सके कि इस बयान का हासिल किया है, इसका मुद्दा किया है, इसका नतीजा किया कुछ हो गया। जी समझ में जल्द जो आए, फसाहत इसको कहते हैं, और दिलों में खूब उतर जाए, बलागत उसको कहते हैं। तो फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, और साथ ये फरमाया वल मौइज़तिल हसना। आपका तर्ज तखातुब, आपका तरीके तकल्लुम, आपके गुफ्तगू का अंदाज ये मुशफ़िक़ाना होना चाहिए, मुतबस्सिमाना अंदाज में होना चाहिए, शफकत के अंदाज से होना चाहिए, जिसे आप माहौल के मुताबिक मौइज़ा हसना कह सकें कि ये है मौइज़ा हसना का अंदाज। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी बात भी करता है दलील की बुनियाद पर,
اور بات اور طرز تخاطب بھی بہت عجیب ہوتا ہے، لیکن سامنے بیٹھنے والے کا ظرف وہ انتہائی خبیث ظرف ہوا کرتا ہے، تو اس کے دل پر وہ بات نہیں لگتی، وہ فوراً اسے ٹکرا جاتا ہے اور وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ دعوت دیتے رہیں موعظہ حسنہ اور حکمت کے اساس پر۔ اب اگر مخاطب لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے تو فرمایا وجادلہم۔ اب جدال کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ کلاڑی لے کے آیا ہے تو آپ کلاشن کوپ لے کے آئے، یہ نہیں، اس لیے کہ پیچھے قرینہ صارفہ موجود ہے کہ وجادلہم، اس لیے ہم کہ بزرگوں سے سن کے آئے ہیں کہ وقابلہم او قاومہم بالطریق التی ہی احسن۔ اب آپ نے اسی کے اس لڑنے جھگڑنے کو بے اثر بنانا ہے، یہ ہے مشاکرتاً جدال، اس لڑنے جھگڑنے کو بے اثر بنانا ہے۔ وجادلہم باللتی، آپ اس کا مقابلہ کیجئے لیکن اس انداز سے ہی احسن جو موعظہ حسن سے درجے کے اعتبار سے ذرا فائق ہو۔ جب آپ صرف دعوت کے مقام پہ تھے تو اللہ کریم نے فرمایا موعظۃ الحسنہ، الحسن صیغہ ہے صفت مشبہ کا، نفس صفت کا صیغہ ہے کہ آپ اچھے انداز سے دعوت دیا کریں، لیکن جب مخاطب لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے تو بس جی معاملہ ختم۔ یہ تبلیغ والوں کو دیکھیے، جو کوئی لڑنے جھگڑنے پر اتر آتا ہے تو وہ لوگ فوراً کہہ جاتے ہیں کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے اپنی بات کما حق کہو آپ کی ذہن میں نہیں ڈالی، یہ آپ کا نقصان نہیں ہمارا نقصان ہے۔ قالوا یزورک احمد وتزورہ قلت الفضائل لا تفارق منزلہ ان زارنی فبفضلہ ان زرتہ فلفضلہ فالفضل فی الحال له۔ وہ بات سن لیتے ہیں تو تبلیغ والے کہتے ہیں جی یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے ہماری باتیں اچھے طریقے سے سنی، وہ لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں تو وہ کہہ جاتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ٹھاک تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی۔ اس کے لیے استغفار کا ورد کرتے جائیے، یہی تو وجہ ہے کہ آج تبلیغ کی تاریخ پوری دنیا پہ چائی ہوئی ہے، پوری دنیا۔ اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے، جس طرح ہمارے جلیل جان صاحب نے نشریات کی بات کی، اہمیت رکھتی ہے اس دور میں، فضل الدین صاحب نے خزانے کی بات کی، اہمیت، لیکن اس سے زیادہ اہم یہی چیز ہے جو اسلحہ اور جو ہتھیار تبلیغ والے استعمال کر رہے ہیں، نہ وہاں تو چندے کا سسٹم ہے، نہ نشر و اشاعت کا سسٹم ہے، نہ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا سسٹم ہے، نہ اس کا کوئی سہارا لینا ہے۔ اور آج دنیا کا ایک خطہ بھی ایسا نہیں، ایک ملک بھی ایسا نہیں جہاں تبلیغی جماعت والے دعوت میں مصروف نہیں، اور ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ بھی ایسا نہیں جب یہ جماعت متحرک نہ ہو۔ 24 گھنٹے یہ متحرک رہا کرتی ہے۔ وجہ یہ کہ انہوں نے دعوت کا وہ انداز اپنایا ہے جو انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کے چلا آیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب آپ نے یہ تمام طریقے آزمائے، حکمت والے، موعظہ حسن والے، جدال بالاحسن والے، لیکن پھر بھی بدبخت نہیں مان رہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ میرے فنکشن، میری ڈیوٹی اور میری ذمہ داری کو اپنے سر پر اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ کسی کو ہدایت دینا یا ضلالت پہ لگا لینا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں، یہ ذمہ داری تو میری ہے، کس کو ہدایت دے دیتا ہوں اور کسے محروم کرتا ہوں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، آپ کا رب وہ جانتا ہے ان لوگوں کو بھی، وہ اعلم بمن ضل عن سبیلہ، جو بمائے افہام و تفہیم کے ضلالت پہ لگے رہتے ہیں، وہ اعلم بالمہتدین، اور ان لوگوں پر بھی جو ہدایت کے طلبگار ہیں اور وہ جستجو میں ہے کہ ہمیں کہیں سے رشد و ہدایت ملے۔ تو اب آپ نے جماعت کے لیے دعوت کے اصول اپنانے ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر بلغ، صیغہ ہے امر کا باب تفعیل سے، اور فصول اکبری اور شافیہ کے اندر خواص الابواب کے حوالے سے علماء صرف نے لکھا ہے کہ تفعیل میں 2-3 چیزیں مد نظر رہتی ہیں، ایک تقطیع کا معنی، اور دوسرا مبالغے کا معنی، اور تیسرا تکرار کا معنی۔ حاصل یہ ہے کہ بلغ، واضح واضح بات کیجیے، کوئی شف نہ کہیے، شفتالو کیجیے، شفتالو کے دی، یہ نہیں کہ آپ اپنے ہدف کو مخفی رکھیے کہ جی اس بار تو سیکولرزم کا سہارا لے لیں گے، پھر بعد میں یہودیوں کی طرح یہودیت کو مسلط کر جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جس سے بات کریں گے بھائی کوئی ازم نہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں، آپ ہماری بات کو سنیے، ہمیں کوشچن کریں، ہم پھر جواب دے دیں گے۔ بات تو میرے خیال میں سیکھ جا رہی ہے نہیں؟ تو میرے محترم دوستو،
تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بلغ، واضح بات کرنی ہے ایک، اور بلغ، تکرار سے ریپیٹڈلی بات دہرانی ہے آپ نے. یہ نہیں کہ بس آپ کا ذمہ فارغ. زید کے پاس آپ ایک بار گئے، آپ نے بات کی، وہ نہ مانے اور بات چھٹی. زید کے ساتھ تا قیامت تعلق ختم. اس نے جی ہماری بات نہیں مانی، پھر کیوں ہم دوبارہ جا. اللہ کریم نے فرمایا بلغ، آپ نے مقرر انداز میں دعوت دینی ہے. اور تیسری بات بلغ، مبالغہ کے انداز میں آپ نے دعوت دینی ہے، یعنی جس انداز سے ٹو دی بیسٹ آف یور پاور ایز یو کوڈ، جیسے آپ کر سکتے ہیں اس انداز سے آپ نے دعوت دینی ہے. وہ آپ ماحول کو، ظروف کو، احوال کو، سرکمسٹانسز کو، سراؤنڈنگ کو، اسی کو مد نظر رکھ کر کہ بھائی یہاں یہ لٹریٹ آدمی ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس کے ساتھ بات کیسی کرنی ہے، یہ عالم آدمی ہے، اس کے ساتھ بات کیسی کرنی ہے، یہ لیبر فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ بات کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ کسان ہے، اس کے ساتھ انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے، یہ وکیل صاحب ہے، اس کے ساتھ کس قسم کی بات کریں گے، یہ فلاں شعبے سے متعلق ہے، اس کے ساتھ کس انداز سے بات کریں گے. اب اگر آپ معذرت سے، میں بھی اسی پیر سے تعلق رکھتا ہوں جی، اگر آپ کسی ایسے وکیل کے پاس چلے جائیں جسے سرے سے عبادات کا پتہ ہی نہیں، اور آپ وہاں کہتے چلے جائیں کہ جی وکیل صاحب ہم ایک دعوت لے کے آئے ہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں گے اور آپ کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھا کریں گے، تو وہ فوراً اس کا رد عمل ہوگا کہ مولوی صاحب مجھے معاف کیجئے، ہمیں عدالت سے چھٹی نہیں ملتی، ہمیں اپنے فنکشن سے چھٹی نہیں ملتی، آپ کیا نماز روزے کی دعوت لے کے آئے ہیں. وکیل سے آپ نے بات کرنی ہے کہ جی یہ لا اور قانون کا اصل ہدف کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو جواب دیتا رہے گا کہ ٹو پریونٹ کرائمز اینڈ ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ لبرٹی، یہ کہ جرائم کا تدارک ہو اور امن و عدل کا دورہ ہو. بس یہی ہے لا کا مقصد اور لا کا ہدف یہ ہے. تو پھر آپ اسی حوالے سے اسلامی نظام کے وہ نتائج جس کے حوالے سے امن و عدل اور جس کے حوالے سے امن و عدل قائم ہو اور فساد کا تدارک ہو اور وہاں صلح اور آشتی کا دورہ ہو، تو آپ اس انداز سے بات کو آگے چلائیں. اس کا مائنڈ لیگل ہے، فوراً آپ کی بات اس کے ذہن کو اپلائی کرے گا اور وہ کہے گا کہ جی ہم تو اسی کے لیے لگے رہے ہیں کہ کس طرح جرائم کا تدارک ہو، کس طرح صلح و آشتی کی فضا قائم ہو، امن و عدل کا دورہ ہو. تو میرے محترم دوستو، سراؤنڈنگ اور سرکمسٹانسز کے حوالے سے، احوال و ظروف کے ناطے آپ نے کسی کو اس کے مزاج کے مطابق دعوت دینی ہے. تو فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جمعیت کی دعوت کی بات کی ہم نے تو ثواب ملے گا، اور لاؤبالی پن کا مظاہرہ کیا تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اینڈ اف یو ڈیڈنٹ، مولانا دریابادی لکھتے ہیں، اینڈ اف یو ڈیڈنٹ یو ول نو مور بی مائی پرافٹ. اگر آپ یہ کام نہ کر گئے تو پھر آپ میرے رسول نہیں رہیں گے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا وظیفہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، آپ نے اس بات کو ضرور کرنا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لگ گئے جی واللہ یعصمک من الناس. اب ایک ایسے ماحول میں جہاں پر اکثریت یا تمام لوگ آپ کے فکر و نظر کے مخالف ہوں، جی ہم یہاں کیسے بات کریں؟ مثلا یونیورسٹی، ایک زمانہ میں یونیورسٹی اور کالجز کا ماحول یہ تھا کہ ہم وہاں JTI کی بات کرتے تو لوگ ہماری ہنسی اور مذاق اڑاتے کہ GTS کہاں سے آئی. میں اور نجیم خان جب یونیورسٹی میں گھوم پھرتے رہے تو وہ لوگ ہماری ہنسی مذاق اڑاتے کہ یہ لیجیے GTS والے آ گئے، GTS والے آ گئے. تو ہمارے نئے ساتھی کبھی کبھار وہ مرغوب ہو جاتے، بھائی یہ کیا مصیبت ہے، چلو کسی دوسری تنظیم کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں جی. وہاں ہمارے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری. آج خدا کے فضل و کرم سے اسی مغربی ماحول میں مولانا مدنی کی بات ہو رہی ہے، مولانا سندھی کی بات ہو رہی ہے، شیخ الہند کی بات ہو رہی ہے، ان پہ سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، حاجی امداد اللہ کی بات ہوتی ہے، مولانا ثانوی کی بات ہوتی ہے، مولانا الیاس کی بات ہوتی ہے، شاہ ولی اللہ کی بات ہوتی ہے، مجدد الفسانی کی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ اس گندے ماحول میں چند دیوانوں نے نعرہ حق بلند کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بڑوں کو
جنہوں نے اس گندے ماحول میں دین کی یہ بات اور اس کا علم بلند کیا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش سلامت رکھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اسی ماحول میں آدمی کبھی مرعوب ہو جاتا ہے، متاثر ہو کہ جی لوگ کیا کہیں گے، کبھی کوئی مارے نہ، کلاشنکوف کا برسٹ نہ چلائے، کلاشنکوف کا برسٹ نہ چلائیں جی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، جب آپ بات دین کی کر رہے ہیں اور تمام کاموں کا کرنے والا اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، تمام انسانوں سے محفوظ رکھے گا آپ کو اللہ تعالیٰ جی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی قلبی انداز سے، جگری انداز سے، وضاحت کے انداز سے دعوت دینی شروع کی جی۔ اب جو لوگ نہیں مان رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی پریشر آتا گیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ بلغ، آپ بات پہنچا دیجئے، آپ کا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ خواہ کسی کو آپ مطلوب پر لے پہنچائے، کیونکہ عیسائی المطلوب والی ہدایت یہ آپ کا وظیفہ نہیں، یہ اللہ کا وظیفہ ہے۔ تو آپ کسی اور کی ذمہ داری اپنے سر پر نہ لے، ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے رہیں گے، وہ آپ سے ہو نہیں سکے گا اور اپنا کام ادھورا پڑ جائے گا۔ اسی لیے میں کبھی کبھار ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے تقسیم کار کیا کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا اور میرا کام ہے ہدایت دینا یا نہ دینا۔ اگر آپ اس کے در پہ ہو گئے کہ میں نے فلاں کو خواہ ہدایت دینی ہے تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ تو تقسیم کار یہ جماعت زندگی میں ایک اساسی ہے۔ اب دعوت کے انداز سے آپ نے ساتھیوں کو ملایا جی، ہم پہلے وہاں پیمانہ لگا لیتے ہیں کہ جی اگر آپ 100% ہمارے معیار پر پورے اترے تو جمعیت کی رکنیت قبول کریں، ادروائز یو آر ٹوٹلی ان ایکسپٹیبل، ورنہ بصورت دیگر آپ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اس لیے جی آپ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے، جی آپ روزے نہیں رکھتے، جی آپ کی داڑھی نہیں ہے، جی کبھی کسی تبلیغ والے نے کسی سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس لیے دعوت نہیں دے رہے کہ آپ کی داڑھی نہیں، اس لیے دعوت نہیں دے رہے کہ آپ نماز کے بہت سسوا کے ہوئے ہیں، اسی لیے دعوت نہیں دے رہے کہ آپ میں فلاں خرابی۔ وہ کہتے ہیں کہ بمائے ان خرابیوں کو آپ ہمارے ساتھ بستر اٹھا کے نکلیے۔ اور وہاں بھی آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی امیر جماعت نے کسی ہیروئن پینے والے یا چرس پینے والے یا شراب پینے والے سے یہ بات نہیں کی کہ آپ شراب نہ پیئیں، آپ داڑھی رکھیے، بلکہ انہیں وقت دے دیا کہ بھائی جن کے تقاضے ہیں وہ مسجد سے باہر چلے جائیں۔ اب ہیروئن والا کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ باہر جائے گا تو ہیروئن کیا کرے گا، لیکن جب وہ انہیں ماحول میں لے آتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ داڑھی والا بزرگ بن جاتا ہے اور مسجد میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور دعوت دینے لگتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس انداز سے آپ نے بھی اپنے دعوت کو آگے بڑھانا ہے، اور جب دعوت کے پس منظر میں ساتھی آپ کے ماحول میں گل مل جائے تو آپ مثال لے سکتے ہیں ہمارے حاجی امیر نواز خان صاحب کی۔ ایک زمانہ تھا کہ حاجی امیر نواز خان صاحب کی داڑھی بھی نہیں تھی، حاجی امیر نواز خان صاحب کے بالوں کا خراش تراش وہ انگریزی طرز کا تھا، یہ پینٹ پہنا کرتے تھے، یہ ٹائی پہنا کرتے تھے، یہ کوٹ پہنا کرتے تھے، بالکل برٹش اسمبلڈ معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب ماحول میں گل مل گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھی جب اس کو دعوت خطاب دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے مولانا امیر نواز خان صاحب خطاب فرمائیں گے، کیونکہ وہ اس کے چہرے سے اور حلیے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایسا حلیہ تو مولوی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ماحول میں آ گیا اور ماحول میں اس کی فکر و نظر میں یکایک تبدیلی آ گئی۔ اور آپ دیکھیں جی، میں ایک بات وہ مزاح کے طور پر میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اصل تقریریں ہمارے دونوں اکابرین کے ہیں۔ اچھا، کوشچن آنسر امیر نواز خان صاحب نے کہا میرے والے نہیں ہوں گے، تمام نہیں ہوں گے، تینوں کے نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تینوں کی تقریر پر کوشچن آنسر نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے شیخ القرآن صاحب تھے شاہ منصور کے رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے نہیں ہوں گے۔ مولانا صاحب شاہ منصور والے رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کے مرقد کو اللہ منور بنائے، اس نے مولویوں کو بھجوایا سکولوں میں اور کالجوں میں، قراء کو بھجوایا سکولوں میں اور کالجوں میں تاکہ وہ وہاں ماسٹر حضرات اور طلباء حضرات کی دینی تربیت کریں۔ لیکن وہ جب اس ماحول میں چلے گئے تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ خر درکان نمک رفت نمک شد، تو انہوں نے داڑیاں کٹوا ڈالی اور شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے پشتوں میں
Cimata Chawi, Chideu Sala Churotumski. Cigarette may other Mata Chawi, the Mulianos Puskulki Churotumski. स्कूल की तो मेरे बात का मकसद ये था कि माहौल में आदमी जब गुल मिल जाता है उसकी फौरी इस्लाह हो जाती है। तो जमाती तश्कील और जिम्मेदारियों के हवाले से हदफ और नस्बुलैन का तयन और उसी नस्बुलैन के असास पे अपने काम और दावत को आगे चलाना। और जब आप एक ऐसी जमात के मालिक बन जाएं जिनके दरमियान फिक्री हम आहंगी हो, क्योंकि यकसानियत, हारमोनी और फिक्र नजर के हवाले से वहदत ये बुनियादी चीज है। बस सूरह अल-फातिहा की मैंने आयत तिलावत की है तश्कील जमात के हवाले से कि यही चीजें हमने कहां से ले ली हैं अपने अकाबिरीन की तहरीरात और तालीमात की रोशनी में सूरह अल-फातिहा से कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रब्ब, अभी कह रहा हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जुमला तारीफ है, ये अल्लाह को सदावार है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि लिल्लाह कह दिया तो अल्लाह के लफ्ज ने बिल्कुल पहले ही जुमले में ब्राह्मणिज्म और दीनी टेकदारी का तस्वुर ही खत्म कर दिया कि दीन का असल हदफ अल्लाह की जात है। आपने दीन लेना है अल्लाह की जात से, अल्लाह के पैगंबर की जात से, असल मनाबे और असल सोर्सेज से। अगर कोई बड़े से बड़ा मौलवी भी अल्लाह और पैगंबर के खिलाफ बात करे तो क्या हम तस्लीम करेंगे? तस्लीम करेंगे नहीं। तो ब्राह्मणियत उसका तस्वर खत्म कर दिया और फरमाया रब्बिल आलमीन, जो सुप्रीम और सॉवरेन लॉर्ड है, मुख्तदिर आला है, हाकिम आला है तमाम कायनात का। तो यहां पे इंपीरियलिज्म का तस्वर खत्म करके दिखाया कि हाकिमियत सिर्फ अल्लाह बुजुर्ग बरतर का है, तो किसी कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। और फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, वो अल्लाह जिसकी खुसूसियत ये है कि सोशल जस्टिस के एतबार से, समाजी इंसाफ के एतबार से वो तमाम इंसानों के साथ इंसाफ का सलूक किया करता है। मोमिन को भी रिज़्क़ देता है, काफिर को भी रिज़्क़ देता है। अर्रहीम, और वो जात जो कोर्ट प्रोसीजर में और अदालती तरीक़ेकार में सिर्फ उनको मुआफ कर देता है जो उसके फरमान के मुताबिक अमल करते रहे हैं। और फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो जात जो रोज जजा के मालिक हैं। जी मुतलकुल अलान और बिला शिरकत गैर हुक्मरान है, कोई मुजाजी अंदाज से भी वहां दावेदार मौजूद नहीं। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। और ये हुई अकीदे की बात, यही है नस्बुलैन। और इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हुई किरदार की बात, अमल साली की बात। खुदावंदा हमें बंदगी की तौफीक दे और हम आपकी बंदगी करते हैं और आप ही की इगानत से हम बंदगी कर सकते हैं। यानी हमारे किरदार को इसी अकायद के कालिब में डाल दीजिए, हमारे किरदार पर इसी अकायद का परतव और इनकास पड़े। और इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, खुदावंदा जमाती जिंदगी में हमें नजरिए सालेह नजरिए का मुत्तबे बना दे, जिसकी ताबीर कुरान करीम ने सिरात मुस्तकीम से की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने पूछा कि वमस सिरातुल मुस्तकीम, तो हुजूर ने जवाब दिया हुआ मा अना अलैहि व असहाबी। सिरात मुस्तकीम उस फिक्र अमल का नाम है, उस नजरिए का नाम है, उस किरदार और सीरत का नाम है जो मेरा है और मेरे सहाबा का है। अब आपने इत्तिबा तो करनी है नजरिए की, लेकिन शख्सियात से आप इनकार नहीं कर सकते। आपने शख्सियात को नजरिए के पस मंजर में देखना है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मसलन आप किसी को दावत देते रहेंगे, जी आप हमारे साथ जमीयत, कौन सी जमीयत में? जमीयतें तो कई सारी हैं, अहले हदीस हैं और फलां, कौन सी जमीयत में? तो आपने जरूर इन ब्रीफ वर्ड सहारा लेना होगा। ये जो मौलाना शिरानी साहब जिसके लीडर हैं पार्लिमानी, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिसके लीडर हैं, ये जो मौलाना अयूब जान साहब बनोरी जिसके सूबाई अमीर हैं, वो जमीयत जिसके अमीर नवाज खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मसलन। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, नजरिए के पस मंजर में शख्सियात की अहमियत से कोई इनकार नहीं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। लेकिन साथ साथ मैं एक बात अर्ज करता चलूं, क्योंकि कल के हसास साथियों ने मुझे बार बार बता दिया कि आज की हाजिरी कम है और कल हाजिरी ज्यादा होगी। कल मुझे बताया कि आज की हाजिरी कम है इसलिए कि आज अमीर नवाज ने बोलना है, इसलिए कि आज नजीम खान ने बोलना है, और कल हाजिरी ज्यादा होगी इसलिए कि मौलाना शिरानी साहब बोलेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब बोलेंगे। तो ये एक बात है जिस पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। और मैं दाद देता हूं तबलीगी जमात वालों को, कभी किसी को एडवर्टाइज नहीं किया कि आज फलां की तकरीर होगी। एक आदमी शुरू हो जाता है कि भाई बात को सुनिए, जो कोई भी कहता रहता है। इसको न देखिए कि अब्दुल वहाब साहब लगे रहे हैं, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब लगे रहे हैं, मौलाना जमशेद साहब लगे रहे हैं, बस बात हुई एक कर रहे हैं।
تو یہ جماعتی زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ نے بات کے حوالے سے اس قسم کے پروگرام میں شرکت کرنا ہے، کسی فرد کے حوالے سے شرکت نہیں کرنی۔ میں نے کل بتا دیا تھا کہ ہمارے اکابر کا احترام ہمارے دل و دماغ میں رچی بسی ہے، احترام میں کوئی فرق نہیں، لیکن کل ہم نے کچھ آداب بتلا دیے تھے، تو ان آداب کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ شخصیات جو اسی نظریے کے اعتبار سے بڑے بن بیٹھے ہیں اور جی منعم علیہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب آپ نے جماعت کی تشکیل کی تو دو فتنوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہوگا، اور وہ مقابل اور مخالف جو برملا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالف محاذ پر وہ کڑے ہوئے ہیں، اور وللظالین وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جماعتی صف میں تو شامل ہیں لیکن آپ کی جماعت کی بہکنی میں مصروف ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جماعتی زندگی میں آپ نے دونوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، بلکہ باہر کے مخالف مغضوب علیہ اس سے بچنا قدر آسان ہوتا ہے، اور یہ جو جماعت کے صفوں میں اندر رہ کر جماعت کے خلاف بات کرتا ہے اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس امرنی بها اللہ عز وجل، السمع والطاعة ولزوم الجماعة والہجرة فی سبیل اللہ والجہاد فی سبیلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔